بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ میرے دینی و ملی بھائیوں، ابھی ہماری جو مجلس ہو رہی ہے اس میں ہم سارے بھائی بیٹھ کر سورہ فاتحہ کی مختصر تفسیر اور اس کے کچھ فضائل کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ میرے بھائیوں، سورہ فاتحہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے اور جس کی بہت فضیلت آئی ہے۔ احادیث میں ان فضائل کا بیان ہے۔ یہ جو فاتحہ ہے، فاتحہ کا معنی ہوتا ہے ابتدا، آغاز، اور اسی سورت کے ذریعے سے قرآن کریم کی ابتدا ہو رہی ہے۔ قرآن کریم کے آغاز میں اس سورت کا بیان ہے، اس لیے اس کو فاتحۃ الکتاب بھی کہا گیا ہے، یعنی اس کے ذریعے سے کتاب قرآن کریم کی ابتدا ہو رہی ہے۔ تو ایک نام تو اس کا فاتحۃ الکتاب ہے، کچھ اور بھی اس کے نام ہیں۔ مثال کے طور پر ام القرآن ہے، السبع المثانی ہے، القرآن العظیم ہے، الرقیہ ہے۔ اس سورت کا نام رقیہ بھی ہے، یعنی دم ہے، جس کی تفصیل ایک حدیث میں آیا ہے، جس میں ایک صحابی نے ایک بچھو کے ڈسے ہوئے شخص کو اس سورہ فاتحہ کے ذریعے سے دم کیا، رقیہ کیا، تو اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے اس کو صحیح کر دیا، اور بعد میں اس کی خبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہوئی، اور چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہیں کیا پتا کہ یہ رقیہ ہے؟ تو کس طرح تم کو معلوم ہوا کہ یہ دم ہے، رقیہ ہے؟ اس کا بیان حدیث کے اندر آیا ہے۔ اسی طرح ان اسماء کے ساتھ ساتھ ایک اسم اس سورہ فاتحہ کا الصلاۃ بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک حدیث قدسی کے اندر بیان فرمایا، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے صلاۃ کو یعنی فاتحہ کو اپنے درمیان اور اپنے بندے کے درمیان نصف نصف تقسیم کر دیا، بانٹ دیا۔ تو اس صلاۃ سے مراد سورہ فاتحہ ہی ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ کو نماز سے تعبیر کیا، اور اس سے اس بات کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سورہ فاتحہ کا نماز میں پڑھنا کتنا ضروری ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیثیں اس تعلق سے آئی ہیں، ان میں سے ایک حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے جو صحیح بخاری کے اندر ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی کوئی نماز نہیں جو فاتحۃ الکتاب یعنی سورۃ الفاتحہ کو نماز کے اندر نہ پڑھے۔ اور اس سورہ فاتحہ کا پڑھنا امام کے لیے
مقتدی کے لیے، منفرد کے لیے، ہر ایک کے لیے ضروری ہے، چونکہ عموم ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی کوئی نماز نہیں ہے جو سورہ فاتحہ کی تلاوت نہ کرے، چاہے وہ نماز سری ہو یا جہری ہو یا فرض ہو یا نفل ہو، کوئی قسم کی نماز ہو اس کے اندر سورہ فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے۔ اس کی مزید وضاحت ایک اور حدیث کے ذریعے سے ہوتی ہے، جس میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، تو بعض صحابہ کرام آپ کے پیچھے بھی قرات کر رہے تھے، پڑھ رہے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی ہوئی اپنی قرات میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ختم ہونے کے بعد صحابہ کرام سے دریافت کیا کہ کیا تم لوگ بھی قرآن پڑھ رہے تھے، کچھ پڑھ رہے تھے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اس بات میں جواب دیا، یعنی وہ لوگ پڑھ رہے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لا تفعلوا الا بام القرآن فانه لا صلاۃ لمن لم یقرأ بها، کہ تم لوگ ایسا مت کرو، ہاں لیکن جو ام القرآن ہے، سورۃ الفاتحہ ہے، اسے ضرور پڑھو، کیونکہ اس شخص کی کوئی نماز نہیں جو سورہ فاتحہ کی قرات نہ کرے۔ اس سے اندازہ لگتا ہے کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت نماز کے اندر کتنی ضروری ہے اور ہر ایک کے لیے کتنی ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، جہری نماز پڑھا رہے تھے، اس کے باوجود صحابہ کرام قرآن کی یعنی سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا، انہوں نے اس بات میں جواب بھی دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ تم ایسا نہ کرو، لیکن صرف سورہ فاتحہ پڑھ لینا۔ اس کا مطلب سورہ فاتحہ جہری نماز میں بھی امام کے پیچھے مقتدی کو بھی پڑھنا ضروری ہے۔ اس صورت کے اندر، اس نماز کے اندر، فجر کی نماز کے اندر اور اس حدیث کے ذریعے سے یہ پوری طرح واضح ہو گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں جو جہری نماز ہے اس میں بھی صحابہ کرام کو سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنے کا حکم دیا، اور اس کے علاوہ کچھ دوسری سورت پڑھنے کا حکم نہیں دیا، لیکن فاتحۃ الکتاب، ام الکتاب جو فاتحہ ہے، اس کو پڑھنے کا حکم دیا، اور یہ بھی بتایا کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ ایک اور حدیث ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج ثلاثا غیر تمام، جس نے بغیر فاتحہ کے نماز پڑھی وہ ناقص ہے، مکمل نہیں۔ 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا گیا انا نکون وراء الامام، ہم لوگ جو ہے امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو اس وقت ہم کیا کریں گے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا اقرأ بها فی نفسک، کہ تم لوگ اپنے دل میں اسے پڑھ لیا کرو، تم کیا کرو؟ اسے اپنے دل میں پڑھ لو۔ تو ہر حال میں سورہ فاتحہ کو پڑھنا ضروری ہے نماز کے اندر، ہر ایک کے لیے، امام ہو، مقتدی ہو، منفرد ہو، نماز فرض ہو یا نفل ہو، سری ہو یا جہری ہو، ہر صورت میں ہر ایک نمازی کے لیے سورہ فاتحہ کا پڑھنا ضروری معلوم ہوتا ہے ان احادیث کی روشنی میں۔ اچھا، کچھ لوگوں کا موقف ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جائے گی، اور وہ یہ دلیل دیتے ہیں اپنے موقف کی تائید میں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا سورہ اعراف میں
وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنو اور خاموش رہو. یہ وہ دلیل دیتے ہیں اور اپنے موقف کی تائید میں وہ دلیل پیش کرتے ہیں. تو جہاں تک اس آیت کا مطلب ہے، اس کا مطلب بھی واضح ہے. جو ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کے اندر سورہ فاتحہ کی بھی تلاوت ہے اور اس کے علاوہ دوسری سورت کی بھی تلاوت امام جہری نماز میں کرتا ہے، جس کو مقتدی سنتے ہیں. تو قرات کا دو حصہ ہے، ایک سورۃ الفاتحہ کی قرات ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری سورت کی یا دوسری کچھ آیتوں کی بھی تلاوت ہوتی ہے. تو جہاں تک سورہ فاتحہ کی بات ہے تو ہم امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور باقی جو قرات ہوگی فاتحہ کے علاوہ دوسری سورتیں ہوں یا دوسری آیات ہوں، ان کی جب تلاوت ہوگی تو اس کو ہم غور سے سنیں گے. اس طرح اگر کریں گے تو اس آیت پر بھی عمل ہو جائے گا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب ہے کہ اس شخص کی کوئی نماز نہیں جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے، تو اس پر بھی عمل ہو جائے گا. اور قرآنی آیت وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اس پر بھی عمل ہو جائے گا، چونکہ حدیث بھی صحیح ہے اور قرآن کریم کی آیت کا کیا پوچھنا. تو صحیح حدیث اور قرآن کریم میں کبھی تعارض نہیں ہو سکتا. تو جب ہم ایسا کریں گے، سورہ فاتحہ پڑھ لیں گے دل میں اور جو امام کی قرات ہوگی ہم اس کو غور سے خاموش رہ کر کے سنیں گے، تو دونوں پر عمل ہو جائے گا اور اس طرح کوئی تعارض بھی نہیں ہوگا. تو احادیث کی روشنی میں اور قرآن آیت کی روشنی میں دونوں کو ملانے کے بعد جو نتیجہ نکلتا ہے اس سے راج موقف یہی لگتا ہے کہ نماز کے اندر امام کے پیچھے جہری نماز میں بھی سورہ فاتحہ کی قرات مقتدی کو کرنا چاہیے. تو یہی صحیح موقف ہے. اب ہم لوگ سورہ فاتحہ کا مختصر ترجمہ سمجھنے کی کوشش کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سورہ فاتحہ سورہ مکی سورہ ہے. اس سورت کے اندر 7 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کا معنی یہ ہے اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے. الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے. الرحمن الرحیم. اللہ رب العزت بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے. مالک یوم الدین. اللہ رب العزت بدلے کے دن کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم. ہمیں سیدھی راہ کی ہدایت دے. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا، یعنی انبیاء
اور صالحین اور صدیقین کی راہ، اس راہ کی ہمیں ہدایت دے جن پر تو نے انعام کیا، اور جن پر انعام کیا وہ یہی لوگ ہیں، انبیاء ہیں، شہداء ہیں، صدیقین ہیں، صالحین ہیں۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کی راہ کی ہدایت نہ دے جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور نہ ہی ان لوگوں کی راہ کی ہدایت دے جو لوگ گمراہ ہو گئے۔ غیر المغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں جو علم کے بعد بھی اس پر عمل نہیں کرتے تھے اور حق کا انکار کر دیتے تھے، اور ولا ضالین سے مراد نصارہ ہیں جو علم کا اہتمام نہیں کرتے تھے، بغیر علم کے بھی وہ عمل کرنا شروع کر دیتے تھے۔ اور ظاہر بات ہے جو شخص علم کے بغیر، صحیح علم کے بغیر کسی طرح کا کوئی فیصلہ کرے گا، عمل کرے گا، تو اس کا جو ہے گمراہ ہونا لازمی بات ہے۔ تو یہ سورۃ الفاتحہ کی بڑی فضیلت ہے، اور اس سورت کو دراصل ام القرآن کہا گیا ہے، اور ام القرآن کہنے کا مطلب یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس سورت کے اندر اپنی حمد و ثنا کو بیان کیا ہے، اور اس سورت کے اندر اللہ رب العزت کی ربوبیت کا بیان ہے، اللہ رب العزت کے اسماء و صفات جیسے الرحمن الرحیم اس کا بھی بیان ہے، اور اللہ رب العزت کی بادشاہت کا بھی بیان ہے، اللہ رب العزت کی توحید الوہیت کا بھی بیان ہے، یعنی صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ہی عبادت کریں گے، اور صرف اور صرف اللہ رب العزت سے ہی مدد طلب کریں گے، اس چیز کا بیان ہے۔ اسی طرح جو کچھ گمراہ فرقے گزرے ہیں، قوم گزری ہیں، ان کا بھی مختصر بیان ہے۔ تو اس صورت کے اندر جو قرآن کریم کے موضوعات ہیں، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید الاسماء و صفات، اللہ رب العزت کی بادشاہت اور احکام، اور جو سابقہ امت گزر چکی ہیں ان کے جو بیانات قرآن کے اندر جو تفصیلی بیان ہے، ان تفصیلی بیان کو اللہ رب العزت نے اس سورہ فاتحہ کے اندر مختصر انداز میں بیان فرما دیا ہے، اس لیے اسے ام القرآن کہا گیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن سے لگاؤ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کو پڑھنے، پڑھانے، اس کی نشر و اشاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خصوصی طور پر اس کو سمجھ کر کے پڑھنے، اور اس میں جو پیغامات اللہ رب العزت نے انسانیت کے لیے بیان کیا ہے ان پیغامات پر عمل کرنے کی اللہ رب العزت ہمیں بھرپور توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت جب تک زندہ رکھے، صحیح ایمان، صحیح عقیدے پر ہم لوگوں کو قائم رکھے، اور اللہ رب العزت جب بھی ہمارا خاتمہ فرمائے تو ہمارا خاتمہ بالخیر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاکم اللہ خیرا۔